آپ کے اس خادم نے پہلے قدرے تفصیل سے کچھ بات عرض کی تھی، لیکن اس میں ان 5 بزرگوں کے جو نام آئے ہیں اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل عرض کی تھی۔ اس وقت موقع نہیں ہے، اور ہم اس درس کے اختتام کے بعد ہمارے شہر میں جو اللہ کے کچھ مخصوص بندے مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر دعوت چلانے والے تبلیغی جماعت کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا اجتماع ہوگا۔ میں بھی کمزور اور نحیف ہوں، لیکن انشاءاللہ میں یہاں سے فارغ ہو کر وہاں جاؤں گا۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی سب کے سب جائیں۔ اللہ کی طرف بلانے والا کوئی بھی ہو، کسی جماعت پر اور کسی طرز پر کام کرتا ہے تو وہ ہمارے تعاون کا اور ہماری محبت کا مستحق ہے۔ کسی جماعت کے لوگوں کو چاہے وہ کوئی بھی ہوں اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارا ان کا تعاون ہے، اور ہمارا ان کا تعلق ایک دوسرے سے تعاون علی البر والتقوی کا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کوئی بھی ہلچل کرتا ہے تو ہم اس کا تعاون کریں۔ ہمارے تعاون کی رکاوٹ شرک میں ہے، غیر اللہ کی بندگی میں ہے اور غیر اللہ کی پرستش میں ہے، اس سے ہمارا کوئی ناطہ نہیں، لیکن ہمارا ناطہ ان سب سے ہے، چاہے جس درجے میں بھی اور جس طریقے میں بھی وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو ہماری محبت کے اور تعاون کے مستحق ہیں۔ ان کا اس شہر میں آنا مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو قبول فرمائے اور یہاں کے لوگوں کی اصلاح فرمائے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کا ایک خادم عرض کر رہا تھا اس رکوع کی روشنی میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی طویل مدت تک دعوت دینے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ قرآن مجید میں اس جگہ تو بیان ہوا ہے، لیکن جگہ جگہ سورہ ہود میں بھی اور دوسرے مقامات پہ بھی پھیلا ہوا ہے۔ بات دراصل یہ ہوئی کہ جب رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا اور اس عالم الغیب کے علم میں یہ بات آ گئی اور وہ وقت آ گیا، وہ تو بات پہلے سے موجود تھی لیکن وہ وقت آ گیا، رب تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اور اس نے فیصلہ فرما کے حضرت نوح سے کہا کہ نوح جو ایمان لا چکے سو لا چکے، اب کوئی ایمان لانے والا تم پر نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ایک کشتی کو بناؤ، بیائی ہونے نہ، ایک کشتی کی تعمیر کرو، ہماری نگرانی میں وہ بنے گی، ہم جیسے کہیں ویسے بناؤ۔ اس زمانے میں کشتی سازی کا جو علم رہا ہوگا اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی جس کو سفینہ نوح کے نام سے دنیا میں شہرت حاصل ہوئی۔ یعنی قرآن مجید نے فرمایا کہ ذات الواح و دسر، بڑے بڑے لمبے تختوں والی، سلیوں والی اور بڑی بڑی میخوں والی، یعنی بڑے لمبے نٹ بولٹ والی انہوں نے کشتی اس زمانے کے اعتبار سے غالباً مکمل طور پر وہ کشتی لکڑی ہی کی ہونی چاہیے، بنانی شروع کی۔ گاؤں میں جب وہ کشتی بنانے لگے اور اب کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب تو نوح کے ماننے والوں کو میں چھوڑوں گا اور دھرتی پر جتنی آبادی مشرکین کی ہے ان کے بیچ کو مٹا ڈالوں، اور اس نے ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، عام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، تو نوح کی اولاد میں سے ہے، اگر اس کشتی کو میں ڈبا دیتا تو تیرا بیج انسانیت کا نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے کہ وہ ہچکولے کھانے والی بڑی بڑی لہروں میں موجن کل جبال، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرف موجوں کے اندر وہ کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، اس کو میں چاہتا تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ڈبا سکتا تھا اور تیرے بیج کو ہی زمین میں ختم کر دیں۔ کیا تو شیر کے پیٹ سے پیدا ہوتا یا چونٹی کے پیٹ سے پیدا ہوتا یا خدا نہ کرے کسی بھالو بھیڑیے کے نطفے سے پیدا ہوتا؟ تیری پیدائش کو ہی میں روک سکتا تھا۔ اس لیے بعض لوگوں نے، اس میں ہمارے بعض بزرگ بھی شامل ہیں، کہ انہوں نے بعض روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا بھی خطاب دیا، یعنی آدم کا ایک دوسرا پارٹ جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا۔ واللہ اعلم بالغیب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ قرآن نے کہا کلما مر علیہ ملؤ من قومہ سخروا منہ، کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے، اپنے گھر کے سامنے ہی کشتی بنا رہے ہوں گے گاؤں کے اندر جہاں حضرت کا قیام تھا، تو سردار اور چودھری وہاں سے نکلتے تھے، ہی کرتے، ان کی کھلی اڑاتے، مذاق اڑاتے، وہ کہتے ان کا بڑے میاں کا دماغ چل گیا ہے، کشتی سازی تو کسی دریا کے کنارے پر ہونی چاہیے۔ اور آج بھی دنیا میں کشتی سازی جہاں ہوتی ہے، بڑے بڑے اسٹیمر اور جہاز کا اور دخانی کشتیوں کا بڑا دور الحمدللہ آ گیا ہے، کہاں بنتے ہیں؟ ہمارے ہندوستان میں وشاکھاپٹنم، بمبئی کی بندرگاہ، کلکتے کی بندرگاہ کے کنارے کشتیاں بنتی ہے، جب وہ تیار ہو جاتی ہیں تو دریا میں اس کو دھکیل دیتے۔
انہوں کا عجیب بات ہے یہ کہ گاؤں میں کشتی بنا رہا ہے، سمندر تو ابھی سینکڑوں میل دور ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کئی 100 میل دور سمندر ہوگا، لیکن رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو مزید گمراہی کے اندر مبتلا کرے اور انہیں الجھن میں ڈال دے اور بات کو اب سمجھنے نہ دے۔ اس لیے خدا کا یہ دستور ہے، یضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، ظالموں کو اللہ تعالیٰ مختلف چینل میں الجھا کر کے گمراہی کے اندر پھینک دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ بلا وجہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہاں یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، گمراہی میں صرف انہی کو ڈھکیل دیتا ہے جو خدا کے ساتھ میں میثاق وچن بدھ ہونے کے بعد، پختگی کا بندگی کا ارادہ کرنے کے بعد دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور پھر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور فسق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو راہ پر نہیں چلنے دیتے۔ تو رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ تم بنائے چلے جاؤ کشتی کو، جس طرح بھی ہو تم نے اس کی تعمیر کرتے چلے جانا ہے۔ وہ کشتی بن گئی، وہ لوگ کھلی اڑا رہے تھے۔ رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ ساری دنیا کی کشتیاں بنے تو سمندر کے کنارے پر کشتیوں کو لے جایا جائے اور انہیں چلتا کیا جائے، لیکن اس کشتی کے بارے میں رب کا یہ فیصلہ تھا کہ سمندر خود گاؤں میں آوے اور کشتی کو لے جاوے۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب معجزے والی چیز ہے۔ کشتی بن گئی اور بڑی اس کی تفصیلات قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث شریف میں بھی ہے اور تاریخی کتابوں میں بھی ہے۔ ایک اور اشارہ بھی دے دوں کہ طوفان نوح کے بارے میں تقریباً سبھی قدیم مذہبی نوشتوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایک اشارہ ملتا ہے کہ کسی ایک زمانے کے لوگ ایسے طوفان میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ کشتی میں سوار لوگوں کے سوا آدمیت کا بیج باقی نہیں رہا تھا۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد میں اس قصے کو قرآن مجید میں اپنی زبان مبارک سے وحی کے ذریعے سے جو رب تعالیٰ نے آپ کے قلب پر قرآن مجید کا نزول فرمایا تھا، اس طرح اس قصے کو اور اس واقعے کو بیان فرمایا جیسے کوئی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا۔